السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج 5ویں باب کے ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے، گوشہ نشینی کا بیان۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں، قلب کے لیے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں جس کے ساتھ صفات الہیہ و نعم و شناسی کے میدان میں داخل ہو۔ یعنی جاننا چاہیے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں، خاص کر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں رہتی، مخلوق میں ہی لگی رہتی ہے، اور خالق تعالی شانہ کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا، اور غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے۔ اور جب سالک گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، تو لام حال طالب خالق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے قلب کے لیے قرب خداوندی میں کوئی شے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں، لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں فکر کرے۔ مصنف صاحب اس جگہ پر فرما رہے ہیں کہ قلب کے لیے اس گوشہ نشینی سے بڑھ کر فائدہ مند چیز نہیں ہے، یعنی وہ گوشہ نشینی جو خود خاص کر خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز قلب کے لیے نفع بخش نہیں، کیونکہ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جب لوگوں میں ہوں گے تو لوگوں کے خیالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، لوگ آپ کے ذہن میں زیادہ ہوں گے، اور ان کی سوچیں، ان کی باتیں، ان کی طرز فکر، طرز زندگی، ہر چیز آپ کے ساتھ منسلک چونکہ ہیں، تو آپ کے اوپر کبھی کبھی وہ سوار ہو سکتے ہیں وہ خیالات۔ اسی لیے خالق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قلب کو تقویت دینے کے لیے گوشہ نشینی جو ہے نفع بخشے اس کے لیے، قلب کے لیے۔ گوشہ نشینی کی جب بات کرتے ہیں تو اس گوشہ نشینی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کر شرعی زندگی، ظاہری زندگی کے طور طریقے چھوڑ چھاڑ کر آپ صرف اپنے بارے میں ہی لگے رہیں۔ ہاں، اگر آپ کی نیت رضا الہی ہے تو وہ گوشہ نشینی جو ہے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کچھ لالچ ہے، کچھ نفس پرستی ہے، کچھ لطف اندوزی ہے، تو اس گوشہ نشینی میں کوئی فائدہ نہیں۔ گوشہ نشینی کی جب بات ہوتی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عرصہ جو ہے رات کے ٹائم گوشہ نشینی اختیار کی تھی غار حرا میں۔ اس کے علاوہ جب نبوت کا آپ نے ظاہری اعلان فرمایا تھا تب بھی رات میں کبھی کبھی آپ اٹھ جایا کرتے تھے اور کہیں جا کر گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہو گیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے پیچھے میں اٹھ کر چلی گئی تاکہ ڈھونڈوں کہاں ہیں۔ تو جب میں گیا تو آپ نماز فرما رہے تھے۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ
آپ یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کون؟ تو میں نے حضرت عائشہ فرماتی میں نے مزید کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون محمد؟ تو یہ گوشہ نشینی کا جو ہے ایک ہم لوگوں کے لیے ماڈلنگ کی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گوشہ نشینی یہ ہوتی ہے۔ اچھا، گوشہ نشینی قلب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اصل چیز جو ہے انسان کی انرجی ہوتی ہے، یہ پورا سسٹم خیال، ہر خیال ایک انرجی ہے، انسان خود ایک انرجی ہے، کائنات ایک انرجی، ہر چیز انرجی ہی ہے۔ یہ ایک تحقیقاتی بات ہے۔ تو جب آپ دوسرے انرجیز کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی جو انرجیز ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو وائبریشنز ہیں خیالات کی، وہ وائبریشنز اثر پذیر ہوتی ہیں۔ جب آپ کی وائبریشن کی طاقت ان کے برابر ہو یا ان سے تھوڑا لو وائبریشن ہو تو آپ کے خیال ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کی جو ہے وائبریشن کی فریکوینسی ان سے کہیں زیادہ ہو تب جا کے آپ کو وہ وائبریشنز اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ وائبریشنز بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں، خیال وائبریشنز ہیں، تو یہ انرجی وائبریشنز کی شکل میں ہوتی ہیں، یہ بہت انسان کے اوپر اثر پذیر ہوتی ہیں، خیال کے اوپر اثر پذیر ہوتی ہیں، انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان ایسے نیگیٹو وائبریشنز کے پاس بیٹھتا ہے یا کہ دنیا دار وائبریشنز کے پاس بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ معرفت الہی کے لیے جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ معرفت حاصل کرنے کے چکر میں ہوں، یعنی شناخت خودی حاصل کرنے کی جستجو میں ہوں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ گوشہ نشینی اختیار کریں تاکہ آپ کی جو انرجی کی فریکوینسی ہے، جو وائبریشن ہے، وہ اس قابل ہو جائے کہ آپ اس ڈیوائن انرجی کی فریکوینسی کو اس کے فریکوینسی کے ساتھ آپ کی فریکوینسی مل سکے۔ تو یہ بہت تحقیقی بات ہے، مصنف صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے انسان کو واقعی خود کو ٹائم دینے کے لیے، خود کی معرفت کے لیے، خود کو حاصل کرنے کے لیے، خود کی پہچان کے لیے، خود شناسی کے لیے اس کو تھوڑا بہت جو ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی جو قلب ہے، روح ہے، اس کو تقویت مل سکے اور وہ جو ہیڈن فریکوینسیز ہیں ان کی ان تک رسائی اس شخص کو حاصل ہو سکے اور ڈیوائن فریکوینسی کے ساتھ اس کی فریکوینسی جو ہے میچ ہو جائے۔ خیر، اس فریکوینسی کے لیے بھی رب کی رضا اور رب کی جبر کے بغیر انسان نہیں کر سکتا۔ دعا ہم لوگوں کو ہر وقت کرنا چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس قسم کے فریکوینسیز عطا کریں تاکہ ہم لوگ خود کو دوسروں کو پہچان سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔